هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 106 ویڈیو جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 107۔ اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں۔ پھر با، لام، الا، علا، حتی اور من اور فی اور منذ و مز اور کاف اور یہ اپنا واو، اس کے میں آپ کو استعمالات جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا۔ ابھی جو ہماری بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے تا کے استعمال پر۔ تا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تا جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر تا کے بارے میں نے آپ کو ایک خاص بات بتائی کہ یہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اس میں جلالت کے ساتھ ہی جو ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے اس کی مثال، نحو تاللہ لأضربن زیدن۔ اب یہ اس کی مثال ہے، یہاں پہ تا جو ہے وہ قسمیہ ہے اور حرف جر بھی ہے اور قسم کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ اب اس کی ہم لوگ یہ جو عبارت آپ کو اسکرین کے اوپر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی ہم لوگ ترکیب بھی کر لیتے ہیں تاکہ بات بہت آسانی سے جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ سکے۔ نحو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے مضاف، کیونکہ یہ اپنے ماں بعد کے لیے مضاف ہوا کرتا ہے اور اپنے ما قبل مبتدا محذوف، مثالہ مبتدا محذوف کی جو ہے وہ خبر ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے نحو مضاف، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مضاف الیہ تلاش کریں گے، مضاف الیہ تلاش کرنے کے لیے گئے تو آگے ہمیں ملا تا۔ یہ تا کون سا ہے؟ یہ تا حرف جر ہے، ہم کہیں گے اس کو تا حرف جر۔ اور قائم مقام اقسم فعل، یہ اقسم فعل کے قائم مقام ہے۔ اب یہ جو اقسم فعل کے قائم مقام ہے تو اقسم فعل ہے، تو یہ کون سا فعل ہے؟ یعنی فعل مضارع ہے، فعل ماضی ہے، اور صیغہ کون سا یہ؟ تو اقسم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اور اس میں جو ہے وہ انا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا کیا بن رہی ہے؟ فاعل، ٹھیک ہے۔ تو اب تا جو ہے وہ اقسم فعل کے قائم مقام ہو گیا، اقسم فعل ہے، اس کا فاعل بھی مل گیا ہمیں۔ اب اللہ ہی اس میں جلالت ہے، اور یہ جو ہے وہ اس میں جلالت تا حرف جر کا مجرور بن رہا ہے، اور مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کہیں گے کہ قائم مقام مفعول بھی ہے، یا پھر یہ کہ یہ وہ ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، مفعول بھی ہے، اور اقسم فعل ہے، اس کا فاعل بھی مل گیا تو ہمیں، اور اب جو ہے اللہ اس میں جلالت کو ہم نے بنا دیا مفعول بھی، تو پھر اقسم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بن گیا قسم، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قسم ہوگا تو جواب قسم بھی ہوگا، پھر قسم جواب قسم سے مل کر پھر یہ بنے گا جملہ قسمیہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرط ہوگی تو جزا بھی ہوگی، اور پھر شرط اور جزا جو ہے دونوں مل کر کیا بنیں گے؟ یہ بنیں گے جملہ شرطیہ۔ بالکل اسی طرح سے قسم کے ساتھ جواب قسم ہوگا، پھر بنے گا جملہ قسمیہ۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس تلائی یہ بن گیا قسم۔ اب ہم لوگ جواب قسم تلاش کرنے کے لیے چلیں گے، جواب قسم تلاش کرنے کے لیے گیا تو آگے والی جو عبارت ہے وہ لأضربن زیدن، ٹھیک ہے۔ یہ لأضربن کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی صیغہ واحد متکلم ہے، یہ فعل مضارع مثبت معروف ہے، با نون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نون بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ لام شروع میں جو ہے تاکید کا ہے، اور نون جو ہے وہ آخر میں ہے تشدید کے ساتھ ہے، یہ بھی جو ہے وہ تاکید کا ہے، اور اس کی پوری گردان ہوا کرتی ہے، اور یہ تاکید کے لیے ہی مطلب مزید جو ہے وہ تاکید پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اضربو کا معنی یہ تھا کہ میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا، لیکن لأضربن کا معنی یہ ہوگا کہ میں ضرور ماروں گا۔ تو اب یہ لأضربن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں بھی انا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، با نون تاکید ثقیلہ ہے، یہ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے، اس کو اسی طرح سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو لأضربن فعل
انا ضمیر فاعل اور اب اس کا مفعول کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے زیدن، تو زیدن کو ہم نے مفعول بنا دیا. پھر لأضربن فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر اب کیا بنا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جواب قسم ہمیں چاہیے، تو اب یہ اس جملے کو ہم بنا دیں گے جواب قسم. اب جو ہے پہلے والا جو ہم نے بنایا وہ کیا تھا؟ قسم، اور یہ ہمیں مل گیا جواب قسم. پھر قسم اپنی جواب قسم سے مل کر اب بنے گا جملہ قسمیہ، اور یہ جملہ قسمیہ ہونے کے بعد یہ کیا بنے گا؟ نحوو کا مدافع ہے، کیونکہ نحوو کے لیے ہم لوگ مدافع ہے تلاش کرنے کے لیے چلے تھے، اور نحوو جو ہے وہ اپنے ما بعد کے لیے جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور ما قبل مثالہ مبتدا محذوف کی خبر ہوتا ہے. تو اب ہم کہیں نحوو مضاف اور تلائی لأضربن زیدن یہ پورا کا پورا مراد اللفظ ہو کر یہ لفظ کی تعویل میں آ کر مفرد کی تعویل میں آ کر یہ بن جائے گا کیا؟ مضاف الیہ. اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا، اور پھر مثال مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل صیغہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے یہ، اور یہ بن رہی ہے مضاف الیہ. اور پھر مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر یہ خبر ہے نحو تلائی لأضربن زیدن، یہ پوری کی پوری خبر ہے. تو ہم لوگ کہیں گے یہ مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا یہ عبارت ہماری یہ سالو ہو چکی ہے، اب جس میں ہم نے تا کا استعمال بھی جو ہے وہ پڑھ لیا ہے کہ تا قسمیہ کے لیے ہوتا ہے، کس قسم کے لیے آتا ہے، کس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہ پارٹ نمبر 107 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.